کہ رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے۔ بہت خوبصورت شعر ہے کہ رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے، اور شاہوں سے ملا ہے نہ تمنگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ پھر کیوں نہ کہہ دوں کہ میں نے مہتاب کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا، میں نے مہتاب کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا، اسی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا۔ میں نے مہتاب کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا، اسی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا، اور دو عالم وچ قسم خدا دی میرا مان تران فریدے، دو عالم وچ قسم خدا دی میرا مان تران فریدے، میرا قبلہ کعبہ گنج شکر سلطان جہان فریدے، میرے درد غمادہ دارو سوہنا، ہاں ہاں میرے درد غمادہ دارو سوہنا، میری جان دی جان فریدے، سردار کفن تے لکھ مرساں میرا دین ایمان فریدے، سردار کفن تے لکھ مرساں، سردار کفن تے لکھ مرساں میرا دین ایمان فریدے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ یہ انداز، یہ اشعار، یہ شہرت، یہ نقابت نہ کہ میرا ہنر ہے، پیار کرتا ہے جو مجھے اہل زمانہ، یہ سب در خواجہ پہ جھکے رہنے کا کرم ہے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظفر اقبال فریدی صاحب، خطیب اعظم آستانہ عالیہ فرید پور شریف۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ استقبال فرمائے۔ نعرہ تکبیر، جیندے رہو بڑے ذوق والے ہو، سجاد کھڑا کر کے نعرہ تکبیر، جیندے رہو دومیت چاہ کے نعرہ رسالت، جیندے رہو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ طبیب القلوب حضرت خواجہ پیر ثنائے محمد چشتی صاحب، محب النبی حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب، آستانہ عالیہ فرید پور شریف، جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر، اس کا کرم اور اس کا فضل کہ اللہ نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر پاک کی محفل پاک میں آنے کی، بیٹھنے کی، سننے سنانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس پاک محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خطاب تو حضرت صاحب ہی کا ہی ہے، بالکل صرف 5 منٹ، چھٹا منٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ، صرف 5 منٹ۔ تو حضرت کے سامنے میں تو بیان کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن پیر بھائیوں کے اصرار سے یہ تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے سورج کے سامنے دیا جلان دکھانے والی بات ہے۔ جی ایسے تو یہ خوش بختی ہم سب پیر بھائیوں کی
ہمارے اس علاقے کے اندر آپ حضور خواجہ صاحب تشریف لے کر آئے اور آ کر ہمیں آپ حضور خواجہ صاحب نے میلاد شریف کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ میں بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، 545 مسور کا چاک میرا گاؤں بھی ہے، پیر بھائی سارے لوگ جانتے بھی اس حوالے سے بھی اسی علاقے کے رہنے والا ہوں۔ یہ کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے اس علاقے میں میلے ہوتے تھے اور میلوں کے اوپر جو کچھ ہوتا تھا ہمیں اس کا علم ہے۔ خواجہ صاحب کے یہاں تشریف لانے پر ٹرینڈ اتنا بدل گیا، اتنی تبدیلی آئی، اب ان میلوں پر بھی کملی والے کریم آقا کا میلاد شریف ہوتا ہے۔ یہی کرم ہوتا ہے، یہی وہ فضل ہوتا ہے۔ اور میلاد شریف کے حوالے سے صرف ایک حدیث شریف میں بیان کر کے میں حضرت صاحب کے حوالے کر دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی خرامہ چلتے ہوئے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ آگے حضرت سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا گھر مبارک آ جاتا ہے کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ حضرت سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اسی طرح جیسے آج پیر بھائیوں نے سب ہم پیر بھائیوں کو اکٹھے کر کے حضور کا میلاد شریف پڑھا جا رہا ہے، اسی طرح وہاں پر بھی حضور کا میلاد شریف پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کنبے والوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بلایا ہوا ہے اور حضور کا میلاد شریف پڑھا جا رہا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اپنے غلاموں کے میلاد شریف کو سماعت فرما رہے ہیں، اپنے غلاموں کے میلاد کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر میرے آقا چاہیں، اگر میرے آقا اب بھی چاہیں تو گنبد خضرا دور نہیں ہے، وہاں سے بیٹھے ہوئے بھی ہم غلاموں کی محفلوں کو بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اگر میرے آقا چاہیں تو۔ پھر ایسے ہی ہوا جب میلاد شریف مکمل ہو گیا، درود و سلام پڑھا گیا، درود و سلام پڑھنے کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا بھی صحابہ اکرام کے سامنے تشریف فرما ہوئے۔ جب میرے آقا صحابہ اکرام کے سامنے تشریف لائے نا تو پھر آگے والی بات جو سننے والی ہے وہ حضرت صاحب کی بھی نظر ہے۔ ویسے آپ تو علم کا سمندر ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صحابہ اکرام کو خوشخبری سنائی، یہ ہے وہ کام جس پر ہمیں ہمارے خواجہ صاحب نے لگایا ہے۔ کیوں لگایا ہے، کس وجہ سے لگایا، اب وہ سنیں کریم آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کی وہ جو جملے ہیں، جو الفاظ مبارک ہیں وہ سنیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت والملائکۃ کلہم یستغفرون۔ اے میرے صحابہ، یہاں پر تم اکٹھے بیٹھ کر جو میرے محبوب کا ذکر، جو تم یہاں بیٹھ کر میلاد پڑھ رہے ہو، سن لو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ نے تمہارے اوپر اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ بات بھی حضرت کی نظر، اس کے اندر لفظ فتح ذکر فرمایا ہے جو کہ ماضی کا صیغہ ہے۔ فتح کا لفظ ذکر فرمایا جو کہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اس سے پتہ چلا میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تم میلاد پڑھ رہے ہو اب سے رحمت نہیں ہوئی، تم نے نیت کی آنے سے پہلے ہی اللہ نے تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے والی جو بات ہے وہ بھی حضرت کی نظر اور آپ کے سرور کے لیے، اس حدیث کے اندر میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابواب الرحمہ، باب کی جمع ہے ابواب، باب کی جمع ہے ابواب۔ باب کہتے ہیں ایک دروازے کو، ابواب کئی دروازوں کی جمع ہے باب۔ اللہ نے رحمت کا ایک دروازہ نہیں کھولے، اللہ نے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے۔ میلاد شریف ایسی عبادت ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا والملائکۃ کلہم یستغفرون۔ اے میرے آقا کا میلاد منانے والو، اللہ کے فرشتے تمہاری بخشش کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خاص یہاں پر جو میلاد شریف پڑھ رہے ہیں ان کے لیے انعام ہے یا بعد والوں کے لیے بھی یہ انعام ہے؟ بعد والوں کے لیے بھی یہ انعام ہے؟
تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کا ہم پیر بھائیوں کے اوپر، جماعت اہل سنت کے اوپر یہ احسان ہے، امت مسلمہ کے اوپر یہ احسان ہے کہ انہوں نے عرض کر کے ہمارے لیے رحمت کے دروازے بھی کھلوا دیے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں قیامت تک جو بھی میرا میلاد اس طرح پڑھتا رہے گا اللہ یہ انعام سب کو عطا فرماتا رہے گا، یہ انعام سب کے لیے۔ اس لیے خواجہ صاحب نے ہمیں اس کام پر لگایا ہے کہ بھائی حضور کا میلاد شریف کرو، حضور کا میلاد شریف کرو۔ اور میلاد شریف ایسا عمل ہے اور ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں مقبول ہی مقبول ہے، ہر حال میں مقبول ہے۔ اس کام پر ہمیں ہمارے خواجہ صاحب نے لگایا، ہم سب اسی لیے یہاں پر اکٹھے بھی ہوئے ہیں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ حضور خواجگان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ حضور پیر طریقت رہبر شریعت واقف اسرار حقیقت طبیب القلوب حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی مدد اللہ العالی، طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے آپ نہیں تشریف لا سکے، تو آپ حضور نے یہی حکم میں بھی ارشاد فرمایا کہ محفل پاک یہ حضور کا میلاد ہے، حضور کے میلاد پاک کی محفل ہے، اس میں ضرور شرکت کرو بھی، اور پیر بھائیوں کو وہاں پر یہی تلقین کرو کہ ایسے ہی سمجھو کہ جیسے ہم وہاں پر موجود ہیں، ہم وہاں پر بھی بیٹھ کر اپنے غلاموں کی اس ساری گفتگو کو سن بھی رہے ہیں، اور میلاد سننے والوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور سب کے لیے ہم دعا بھی فرما رہے ہیں۔ اور جب اللہ کا ولی کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا بھئی، اللہ کے ولی کی نظر تو سب کے اوپر ہے نا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، ایمان ہے۔ اللہ کے ولی کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہاں پر بیٹھ کر بھی آپ اگر نظر فرما رہے ہیں تو آپ پہلے سے لے کر تلاوت سے لے کر اب تک اور حضرت صاحب کی خطاب تک بلکہ اور سرور ہی سرور ہوگا۔ پوری محفل کے اوپر سرور ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو سرور کی کیفیت ہے نا، یہ صرف اس لیے ہے کہ خواجہ صاحب کی نظر ہم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ میری عرض کو قبول فرمائے۔ اور بلا تمہید میں ایک خاص صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ جماعت اہل سنت میں آپ کا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، ایک شان ہے، ایسا مرتبہ اور مقام ہے کہ اتنا پیارا اور میٹھا اور سادہ انداز کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ میں نے آپ حضور خواجہ صاحب کی زبان مبارک کی سنا ہے کہ اصل بیان کرنے کا طریقہ یہی ہے، بیان کہتے ہی آپ فرماتے ہیں اسی کو کہ ادھر کی بات ادھر کی، ادھر کی بات ادھر کی، ایسے نہیں، ایک چیز کو آپ لیتے ہیں اور اسی کو پورے ہی اہتمام کے ساتھ پیر بھائیوں تک وہ حضور کا جو محبت والا پیغام وہ پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ بندہ نواز اپنی نورانی اور پیاری گفتگو کے ساتھ